السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد اوان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویٹس وی این۔ ویٹس وی این میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج ہم کیس لے کے آئے ہیں، یہ فریزین گائے ہے اور اس کو بچہ دیے ہوئے تقریباً 3-4 ماہ ہو گئے ہیں، اور اس کو ریڈ واٹر ہو گیا ہے۔ ریڈ واٹر ہیموگلوبن یوریا، یا اسے عام پنجابی میں سری بھی کہتے ہیں اور کسی علاقے میں شرکن کہتے ہیں۔ تو اس میں ریڈ واٹر 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ریڈ واٹر میں بخار ہوتا ہے، وہ اس کو ٹک فیور بھی کہتے ہیں، اور اس میں بیکٹیریا کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور بیبیوسس بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو اس کا ٹریٹمنٹ، وے آف ٹریٹمنٹ بالکل الگ ہے، طریقہ علاج اس کا بالکل مختلف ہے، جبکہ یہ جو دوسرا ریڈ واٹر ہے یہ فاسفورس ڈیفیشنسی اور منرلز ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں بخار نہیں ہوتا، تو اس گائے کو فاسفورس ڈیفیشنسی اور منرل ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ ریڈ واٹر ہوا ہے۔ تو اس میں جانور کھاتا پیتا ٹھیک ہے شروع میں، اور اس کے علاوہ پیشاب میں خون شامل ہو جاتا ہے اور لال رنگ کا پیشاب کرتا ہے، جانور کمزور ہوتا جاتا ہے، اور ڈی ہائیڈریٹ ہو کے اور نیمک ہو کے جانور کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، اور پھر اینڈ پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی اچھے طریقے سے اگر مینجمنٹ کی جائے، دونوں جو ریڈ واٹر ہیں دونوں کی اگر اچھے طریقے سے مینجمنٹ کی جائے تو یہ قابل علاج ہے۔ لیکن آج صرف ہم یہ فاسفورس ڈیفیشنسی اور منرل ڈیفیشنسی جو ہیموگلوبن یوریا کی جو بیماری ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ شروع سے جو ہے نا آپ نے اپنے جانوروں کی مینجمنٹ کرنی ہے، ٹائم پہ پیٹ کے کیڑوں کی دوائی پلانی ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے میں آپ کو تدابیر بتا رہا ہوں کہ ڈیورمنگ وقت پہ کریں۔ اس کے علاوہ اس کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، خاص طور پہ جب جانور بچہ دین پیدا کرنے والا ہو، اس کی آخری مہینے میں اچھی ڈائٹ رکھیں۔ آخری 3 مہینے میں رکھیں تو سب سے بہتر ہے، نہیں تو 1 مہینہ تو کم از کم اچھی ڈائٹ دیں، جس میں ونڈاز اور سائلیج اور بھوسا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ منرل مکسچر بھی جو ہے نا وہ اس میں آپ ویٹا ہائی پاور دے سکتے ہیں، سولوٹون مکسچر، منرل مکسچر دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بچہ دے اس کے بعد بھی آپ 1 مہینے تک اس کو 1 مہینے سے لے کے 3 مہینے تک آپ اچھی ڈائٹ دیں اور منرل مکسچر اس کو دیں۔ ویسے تو جو منرل ہے وہ جانوروں کی خوراک کا حصہ ہے، اگر آپ سارا سال دیتے رہیں، ریگولر دیتے رہیں، تو وہ اس سے تو جانور کافی سارے ان کی پروڈکشن اچھی ہوگی اور ان کی بیماری بھی کم سے کم ان میں آئے گی۔ اگر ذمہ دار بھائیوں کے پاس اگر سائلیج کی سہولت نہیں ہے تو اس کا متبادل سبز چارہ ہے، تو سبز چارہ جو ہے وہ سارا سال دینا چاہیے اور وافر مقدار میں دینا چاہیے، ساتھ میں منڈا اور بھوسا ضرور شامل کریں۔ کچھ ہمارے ناظرین یا ہمارے ذمہ دار حضرات صرف سبز چارہ اور بھوسا دیتے ہیں، جس سے جانور کی جو غذائی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوتی اور جانور انیمک ہوتا ہے، جس وجہ سے بہت ساری مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، جن میں یہ ایک بیماری بھی ریڈ واٹر بھی شامل ہے۔ تو آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو انجیکشن آئی وی دینے کی کوشش کی ہے، فلوئڈ تھراپی کی کوشش کی ہے، لیکن جانور بہت اگریسو ہے، اس نے بہت تنگ کیا ہے، تو ہم نے اس کو انٹرمسکولر انجیکشن لگائے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو 25 ml فاسفان انجیکشن لگایا ہے اور ڈیلی 4 دن کا ہم نے ریکمینڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو 50 ml ڈیلی امیویکام انجیکشن ریکمینڈ کیا ہے، ساتھ میں ہیپا گن انجیکشن جو ہے وہ 30 ml روزانہ جو ہے نا ریکمینڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایپیٹائزر کے طور پہ اس کو گیسٹوبل لیکوڈ دیا ہے، وہ 200 ml صبح 200 ml شام انہوں نے پلانا ہے،
اور منرل مکسچر خوراک میں شامل کرنا ہے ویٹا ہائی پاور پاؤڈر 100 گرام روزانہ ہم نے تجویز کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مونو سوڈیم ایسڈ فاسفیٹ ضروری ہوتا ہے، تو اس میں ہم نے ریکمینڈ کیا ہے امپورٹڈ میڈیسن وٹ امائن پلس لیکوڈ۔ یہ 50 ml ڈیلی اس کو پلانا ہے ایک ٹائم۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے خوراک کا ڈائٹ کا اچھا خیال رکھنا ہے۔ اس میں سبز چارہ یا سالے شامل کروایا ہے ہم نے، ان کو بتایا ہے کہ ان میں سے جو بھی چیز اویلیبل ہے وہ وافر مقدار میں دیں۔ اس کے علاوہ آج کل موسم ہے مولیاں اور شلجم، اور یہ میں نے ان کو ریکمینڈ کیے کہ وہ بھی وافر مقدار میں کاٹ کے چارے میں مکس کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ کھلائیں، اس سے اس کا میٹابولک سسٹم بہتر ہوگا۔ ساتھ میں ریکمینڈ کیا ہے ان کو شلجم کے ساتھ ساتھ گنے کا رس اور چقندر، یہ ہم نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیں، تو یہ چیزیں دینے سے جانور بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ مزید آپ کے جانوروں میں اگر کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے تو آپ ہماری ہاسپٹل کی ہیلپ لائن نمبر پہ 0311780040 پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے جانور کے بارے میں مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف فارمر اور ذمہ دار بھائیوں اور شوقین حضرات کو آگاہی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ آپ کے جانور پہ یہ کارگر ہو۔ کسی بھی جانور کا علاج معالجہ کرنے سے پہلے اپنے قریبی ویٹنری ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں، یا ہماری ہیلپ لائن نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے جانور کی پوری ہسٹری بتائیں اور اس کا مطابق، اس کی علامات کے مطابق اس کا علاج کروائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔